بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آپ کی خدمت میں ادباً گزارش کروں گا، کچھ چیزیں موقع بر موقع ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں 3 چیزوں کو جو بندہ تھام لیتا ہے وہ شخص اسلامی طور پہ کسی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتا، اس کا ایمان بڑا خوبصورت رہے گا۔ پہلی چیز، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے ٹکڑے ہو جائیں، عدل و انصاف نہ چھوڑنا۔ بات بھی کرو عدل کی، عمل بھی ہو تو عدل پر مبنی، اور عدل کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور نفرت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ووٹر نہیں ہے، یہ میری مخالف پارٹی کا ہے تو میں عدل چھوڑ دوں، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو۔ جس بندے کے اندر عدل آ گیا ہے قول اور فعل اور محبت اور نفرت کے معیار میں، یہ بندہ کبھی گرے گا نہیں۔ اور دوسری بات، کچھ چیز کے امتحان ہوتے ہیں، امت کا امتحان آ گیا ہے، اس میں کامیابی کی کوشش کرو، اپنا اخلاق بلند کرو۔ وہ اخلاق تھا اللہ کے رسول کا کہ کافر مسلمان ہوئے، آج اخلاق یہ ہے کہ اپنے بیگانے بن گئے۔ تو کس چیز کا دعویٰ ہے؟ کون سی محبت اور کون سی پیروی اور کون سی اتباع اور اطاعت کہ میری زبان کے اندر گالی نکلتی ہے، کوئی دعا نہیں نکلتی؟ میں ہوں کون؟ میری کیا حیثیت ہے؟ وہاں تو عدی بن حاتم جیسے صحابی، ابو ذر جیسے صحابی، ابو بکر جیسے صحابی، عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی رضی اللہ عنہم، اور جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ اتنی بڑی ہستیوں کو کوئی گالی دیتا، وہ مسکرا کے کہتے آپ کھانا کھائیں گے؟ آپ کھانا کھائیں گے؟ ان کو کھانا پیش کیجیے۔ اخلاق، عدل کے بعد اخلاق، اور تیسری بات، اس نظریے سے درگزر کر لیا کریں شاید کہ میری زندگی کا آخری عمل ہو اور اس کے بدلے اللہ قیامت کو مجھ سے درگزر کر جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری کی روایت، ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے؟ کہے گا میری نیکی تو کوئی نہیں۔ کیسا خوف زدہ ہوگا کہ نیکی کوئی نہیں؟ پھر کہے گا ہاں اللہ ایک نیکی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کون سی نیکی؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کوئی بیچارہ معسر ہوتا نا، تنگ دست ہوتا، وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتا تو میں مہلت دے دیتا تھا، چلو اگلے ہفتے دے دینا۔ اتنی بات ہوگی، اللہ فرمائیں گے نحن احق، ہم زیادہ جو ہے اس بات کا حق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھی اس کو مہلت دیتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، جاؤ اسے جنت لے جاؤ۔ اور آج اگر کوئی 2 سے 4 دن لیٹ کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ کرنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ چھوٹی سی حدیث یاد رکھیے جو بڑی عظیم ہے، جس سے قرض لو، اس کے 2 حق ہیں، کثرت سے اس کے لیے دعائیں کرو کہ یہ مصیبت میں میرے کام آیا ہے، اور وقت پہ ادا کر دو۔ لیکن اگر 2-4 دن لیٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے گھر کے سامنے جا کے گالیاں دو اور اسے دنیا میں ذلیل کرو۔ صدقے کا تو 10 گنا اجر ملتا ہے، جو قرض دیتا ہے اس کا تو روزانہ کی بنیاد پہ 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر 1 کروڑ روپے آپ نے قرض دیا ہے اور وقت گزرنے سے 1-2 دن اوپر ہو گئے ہیں، جتنے دن اوپر ہوں گے اتنا ہی قرض آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا، حالانکہ وہ قرض آپ نے واپس لے بھی لینا ہے۔ جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔